اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو اس حدیث کے ذیل میں رہے گی کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام کی حکومت قائم ہو جائے تو اس حکومت کے قیام کے بعد کی کیفیتوں میں، جیسے کہ پہلے بھی ایک روایت ذکر کی گئی، جو اثرات ظاہر ہوں گے ان اثرات سے متعلق یہ نبی المودع میں امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی گئی۔ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیں۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی جب قیام اور خروج کا وقت ہوگا تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف کہنے سے بات بن جائے گی، صرف پیغام پہنچانے سے بات بن جائے گی، بلکہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب زمانے کے امام اس دین کے غلبے کی خاطر جنگ فرمائیں گے۔ اور یہ ان روایات، یہ نبی المودع خود اہل سنت کی کتابوں میں سے کتاب، مہدویت کے عقیدہ اور امام مہدی علیہ السلام کے طرز حکومت اور ان تمام چیزوں سے متعلقہ تقریباً متفق چیزیں ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا مشرق سے ایک کمزور ضعیفہ مغرب کی طرف نکلے گی، قصد کرے گی، اسے کوئی بھی ستانے والا نہیں ہوگا، اسے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، اور خدا زمین میں پیڑ پودے اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ یقیناً اصل تو وہیں جا کر ہی ہونا ہے۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں پر کبھی اچھائی کا پہلو نکلتا ہے، کبھی برائی کا پہلو نکلتا ہے، کبھی کچھ اچھائیاں اور کبھی کچھ برائیاں، اس انداز سے سلسلے انسانیت کے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا اشارہ فرمایا گیا کہ خدا زمین میں پیڑ پودے اگائے گا، یعنی پروردگار عالم بھی جب لوگوں کو رزق، روزی، زراعت، پیڑ پودے اگانے کا مطلب یہ کہ غلہ اگے گا، اور آسمان سے بارش، یعنی زمین کی برکتیں، آسمان کی برکتیں اس وقت اپنے عروج پر اور بہترین انداز سے لوگوں کو ملتی ہیں کہ جب انسان دنیا میں عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ ایک اور کتاب کا جملہ الملاحم والفتن میں، کتاب الفتن میں ایک جملہ بیان فرمایا گیا کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام زبردستی چھینی گئی چیز کو اس کے حقدار تک پہنچا دیں گے، یعنی جو بھی کسی نے ظلم کیا ہے، غصب کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، خواہ وہ کسی انسان کے دانتوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ عجیب جملہ ہے، تعبیر عجیب ہے کہ چاہے انسان کے دانت کے نیچے کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کسی اور کا حق ہے، پروردگار عالم امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے اس حق کو بھی حقدار تک پہنچا دے گا۔ بس یہ اس دور کی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو انسان کا زندہ رہنا اور اس زمانے میں ہونا ضروری ہے، لیکن یہ فقط اس بات کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں کم سے کم اتنی سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اس وقت ہونے والی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کو کم سے کم اس دور میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی گردن پر اس کے پاس کسی مومن کا، کسی مسلمان کا کوئی حق موجود رہ جائے اور اسے اس مسلمان اور مومن کے حق کی پرواہ نہ ہو۔ اہل بیت کا چاہنے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حلم کی صدا دے۔